محمد کوکب نورانی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محفل پاک کے حوالے سے ہمارے قلوب اور اذہان کو مزین فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ، ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولا کل، عالم کل، سبحان اللہ خبیر کل، سبحان اللہ وارث کل، سبحان اللہ شہید کل، سبحان اللہ سلطان کل، سبحان اللہ معلم کل، سبحان اللہ رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، سبحان اللہ کل کائنات کے ملجا و مأویٰ، سبحان اللہ شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہم سب کو اپنے پاک گھر میں سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پاک کے حوالے سے محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس محفل میں دو عظیم شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ میری مراد ہمارے عظیم مذہبی روحانی پیشوا، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج حکیم میاں محمد آصف نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، اور دنیا اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر، عظیم علمی فکری شخصیت
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف فرما ہیں۔ خصوصی خطاب علامہ صاحب کا ہی ہوگا، میری جسٹ حاضری ہے۔ بہرکیف میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام کی بہت بڑی نعت ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ سے نعت مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا اس کا سادہ سا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بہت سارے خوبصورت ایمان افروز نکات ہیں، تفسیری نکات ہیں۔ مثلا آپ پہلے لفظ کو ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا، براہ راست اپنے موضوع کو آغاز کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ ورفعنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بلند کیا۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بلند ہم کیا۔ نے بلند کیا۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں اپنا ذکر میں کے ساتھ کرتا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ہم کے ساتھ کرتا ہے، کہیں وہ اپنا ذکر صیغہ واحد کے ساتھ کرتا ہے اور کہیں وہ اپنا ذکر صیغہ جمع ہم کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ کہیں وہ اپنے آپ کو میں کہہ کے بلاتا ہے اور کہیں وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے بلاتا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو میں کہے تو پھر بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی اس کی وہی شان ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے بلائے تو تب بھی اس کی وہی شان ہے۔ نہ میں کہنے سے اس کی شان گھٹتی ہے، نہ ہم کہنے سے اس کی شان بڑھتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو میں کہہ کے بلائے تو تب بھی اس کی وہی شان ہے، وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے بلائے تو تب بھی اس کی وہی شان ہے۔ لیکن ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، تو واحد کا لفظ ہی اس کی شان کے لائق و مناسب ہے، پھر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ اپنا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں دونوں طرح کے لفظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میں کہہ کے بھی بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کہہ کے بھی اپنے آپ کو بلاتا ہے۔ تو اس میں جو حکمت، جو راز مفسرین کرام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کو بیان کرنا ہو، اپنی وحدانیت کو بیان کرنا ہو، اپنی شان الوہیت کو بیان کرنا ہو تو وہ اپنا ذکر میں کے ساتھ کرتا ہے، صیغہ واحد کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب رب کائنات نے کسی دوسری چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو، کسی دوسری چیز کی بلندی کو بیان کرنا ہو، دوسری شے کی رفعت کو بیان کرنا ہو، دوسری کسی چیز کے مقام اور مرتبہ کی بات کرنی ہو تو رب کائنات اپنا ذکر میں کی بجائے ہم کے ساتھ کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی عبادت، بندگی، الوہیت کی بات کرنی تھی تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں چونکہ رب نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کا ذکر کرنا تھا تو اپنا ذکر میں کے ساتھ فرمایا۔ دوسری مثال لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کی بات کرنی تھی تو رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چونکہ یہاں بات عظمت قرآن کی تھی، حفاظت قرآن کی تھی، تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو اتارا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، نہیں، چونکہ بات عظمت قرآن کی تھی، حفاظت قرآن کی تھی،
تو رب کائنات نے اپنا ذکر ہم کے ساتھ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اسی طرح جب محبوب کو عطا کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی رب کائنات نے اپنا ذکر ہم کے ساتھ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو ہر نعمت کی کثرت عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دیا، ہر نعمت کی کثرت عطا کر دی. چونکہ یہاں عطا کی بات تھی تو اللہ نے اپنا ذکر میں کی بجائے ہم کے ساتھ فرمایا. تو جب کسی دوسرے کو عظمت، بلندی، رفت دینی ہو اور کسی کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنا ہو تو اس وقت رب کائنات اپنا ذکر میں کی بجائے ہم کے ساتھ فرماتا ہے. سیم یہی اسلوب اسی آیت مبارکہ میں ہے. چونکہ بات رفت مصطفیٰ کی تھی، بات عظمت مصطفیٰ کی تھی، بات کمالات مصطفیٰ کی تھی، بات شان مصطفیٰ کی تھی، بات عظمت مصطفیٰ کی تھی، بات ذکر مصطفیٰ کی تھی. تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. چونکہ بات رفت ذکر مصطفیٰ کی تھی تو رب کائنات نے اپنا ذکر میں کے بجائے ہم کے ساتھ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور پھر یہاں پر کسی مد مقابل کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تیرا ذکر جو بلند کیا ہے یہ فرشتوں کے مقابلے میں بلند کیا ہے یا نبیوں کے مقابلے میں بلند کیا ہے یا رسولوں کے مقابلے میں بلند کیا ہے. کسی مخلوق کا کسی مد مقابل کا ذکر نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اتنی بلندی عطا کر دی، اتنی بلندی عطا کر دی، اتنی عظمت عطا کر دی، اتنی رفت عطا کر دی کہ اب کائنات میں جتنے بھی صاحب رفت ہیں، جتنے بھی صاحب عزت ہیں، صاحب عظمت ہیں، وہ ساری بلندیوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے مل کر بھی اے محبوب تیری بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیری رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے محبوب ہم نے خود جو تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کوئی بھی تیری بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مد مقابل کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ کوئی مد مقابل بن ہی نہیں سکتا. اللہ